الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اور جو لوگ ہمارے پانے کے لیے محنت اور کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنے راستے آسان کر دیتے ہیں اور یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعمل، جب اللہ رب العزت کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیں، بھلائی کا ارادہ کر لیں، تو اللہ تعالیٰ اسے استعمال کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیف یستعملہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بندے کو کیسے استعمال کرتے ہیں؟ فرمایا یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، اللہ اسے نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، کیونکہ نیک اعمال کی توفیق ملنا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر ایک لحظہ کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے اللہ کے رحم و کرم کی نظر اپنے بندے سے ہٹ جائے تو بندے کا ایمان وہیں جا گرے، اس کے ایمان کی عمارت وہیں زمین بوس ہو جائے. یہ خاص اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ اپنے بندے کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ کیسے استعمال کرتے ہیں؟ اللہ کے اپنے بندے سے محبت کی علامت یہ ہے کہ اللہ اسے استعمال فرماتے ہیں. آپ کے ذہن میں کوئی ارادہ نہیں تھا، نہ کوئی نیکی کا پروگرام تھا، آپ نے اچانک ایک مجبور اور مقہور آدمی کو دیکھا کہ جو حالات سے بڑا تنگ تھا، پریشان تھا، آپ سے اس نے مدد مانگی، آپ نے علیحدگی میں اس کا تعاون کر دیا. تو جو آپ نے اس کا تعاون کیا ہے اصل کے اندر اللہ نے آپ کو توفیق دی اور اس کے عوض میں اللہ آپ پر رحم کرنا چاہتے تھے. آپ نے اللہ کے ایک بندے پر رحم کیا اور اللہ نے حقیقت کے اندر اس کے عوض تم پر رحم فرما دیا. یہ اللہ اپنے بندے کو استعمال کرنے کی علامت ہے. فرمایا وَإِذَا شَغَلَكَ بِالذِّكْرِ، اگر اللہ تمہیں اپنے ذکر کی توفیق دیتے ہیں، تم اللہ کو یاد کرتے ہو، اللہ کا ذکر کرتے ہو، فَعْلَمْ أَنَّهُ يُرِيدُ أَن يَذْكُرَكَ، تو یہ سمجھ لو کہ اللہ تمہارا ذکر اپنے فرشتوں میں کرنا چاہتے ہیں. اگر اللہ نے تمہیں اپنے ذکر کی توفیق بخشی ہے تو حقیقت میں اللہ تمہیں اپنے فرشتوں کے ہاں ذکر کرنا چاہتے ہیں. اس لیے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا اپنے بندے کو یاد کرنا یہ سب سے بڑی خیر ہے. ایک ہے کہ بندہ اپنے رب کو یاد کرے اور ایک ہے کہ رب تعالیٰ اپنے بندے کو یاد کرے اور اپنے فرشتوں میں اس کا ذکر کریں اور اس پر فخر کریں، تو یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے. اسی طرح اگر آپ کو اللہ نے وَإِذَا شَغَلَكَ بِالدُّعَاءِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ يُرِيدُ أَن يُعْطِيَكَ، اگر آپ مسجد میں آئے، نماز پڑھی، ہاتھ اٹھا کے دعا کی یا نماز سے پہلے آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، تو یہ سمجھ لیں کہ اس اللہ نے جو تمہیں دعا کرنے کی توفیق بخشی ہے وہ اللہ تمہیں کچھ دینا چاہتا ہے. اس کا ارادہ ہے کہ وہ تمہیں کوئی چیز عطا فرمائے، اس لیے اس نے تمہیں یہ توفیق بخشی ہے. اگر اللہ نے تمہیں قرآن پڑھنے کی توفیق بخشی ہے تو یہ سمجھ لو کہ اللہ تم سے باتیں کرنا چاہتے ہیں.
ہر شخص یہ دیکھے وہ کس چیز کے ساتھ مصروف ہے۔ اگر خیر کے ساتھ مصروف ہے تو وہ سمجھ لے کہ یہ خیر کی توفیق اللہ کی طرف سے آنے والی ہے۔ راتیں چھوٹی ہیں، گرمی کا موسم ہے، لیکن اللہ کی کثیر مخلوق، کثیر اس کے بندوں میں سے اگر اللہ نے رات کو آپ کو اٹھنے کی توفیق دی ہے، گھر کے 10-12 افراد غفلت کی نیند سو رہے ہیں اور تمہیں اللہ نے مصلی پر کھڑے ہونے کی توفیق دے دی ہے، تو سمجھ لو اللہ تم سے محبت کرتے ہیں، تمہیں لوگوں کی طرح نیند میں مصروف نہیں رکھا بلکہ اپنی بندگی کے لیے مصلی پر لا کر کھڑا کر دیا۔ تو یہ ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ کس چیز کے ساتھ مصروف ہے۔ اور ایک علامت فرمائے کہ اذا اراد اللہ بالعبد خیرا جعل له واعظا فی قلبی، جب اللہ کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ اس کے دل کے اندر ایک واعظ، نصیحت کرنے والا پیدا کر دیتے ہیں، اور یہ نصیحت پیدا کرنے والا بھی اللہ کی توفیق سے۔ فرمایا یأمرہ وینہا، وہ واعظ جو اس کے دل کے اندر اللہ ایک نصیحت کرنے والا پیدا فرماتے ہیں، وہ اسے خیر کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ ابھی یہ کام نہ کرنا، یہ ظلم ہو جائے گا، کسی کا حق نہ دباؤ، غلط بیانی نہ کرو، غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو۔ دل کے اندر اگر تمہیں اللہ نے ایک واعظ عطا کر دیا جو تمہیں نصیحت کر رہا ہے تو یہ بھی اس کی خاص توفیق ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ پھر اسے استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ گھر میں گئے یا کسی مجلس میں گئے، آپ نے کسی بندے کو صرف 2-4 الفاظ میں کوئی نصیحت کر دی، اچھی بات کہہ دی، نماز کی تلقین کر دی، اس بندے نے آپ کی تلقین پر نماز پڑھنا شروع کر دی، کوئی برا عمل چھوڑ دیا، تو گویا کہ اللہ نے اس کے ساتھ تو جو خیر کا ارادہ کیا ہے اس کے برابر تمہارے ساتھ بھی خیر کا ارادہ کیا۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، فرمایا جتنا اس بندے نے نیکی کا عمل کرنا ہے، جب تک وہ نمازیں پڑھتا رہے گا، وہ فجر پڑھے گا، اسے نماز فجر کا ثواب ہوگا، بتانے والے کو بھی ساتھ فجر کی نماز کا ثواب ہوگا، ظہر پڑھی ظہر کا ثواب پائے گا، عصر پڑھی عصر کا ثواب، یعنی ہر اس کی ایک نیکی کے اندر، ہر نیکی کے اندر یہ برابر کا شریک ہو رہا ہے۔ تو پھر فائدہ کس کو ہوا؟ کرنے والے کو تو مل ہی رہا ہے، لیکن تمہارے کہنے کی وجہ سے اللہ نے تمہارے لیے ایک خاص فضل و کرم کا کھاتہ کھول دیا۔ جب تک وہ شخص، اس کی اولاد، اس کی آگے آل اس کے کہنے پر عمل کرتی رہی، تمہارے لیے اللہ نے متواتر نیکیوں کا سلسلہ جاری کر دیا۔ تو یہ سب اللہ کی اپنے بندے سے محبت کی نشانیاں ہیں۔ اور اگر یہ سمجھ رہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی نیکی کی توفیق نہیں مل رہی، نیکی کا دروازہ بند ہے، تو سمجھ لیں پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہے ہم سے۔ اس نیکی، اس خیر کو پانے کے لیے قرآن کریم نے ایک ہمیں اشارہ دیا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو بندے ہمارے بارے میں، ہمارے پانے کے لیے مجاہدہ کریں گے، محنت کریں گے، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے لیے اپنے راستے ہموار کر دیں گے۔ کوشش ہمارے ذمہ ہے۔ اگر میں اٹھتا ہی نہیں، میں مسجد کی طرف قدم بڑھاتا ہی نہیں، پھر میں کہوں مجھے توفیق نہیں مل رہی، تو پھر اپنی نصیب پہ رونا چاہیے۔ کوشش ہمارے ذمہ ہے کہ ہم کوشش کریں، کوشش بڑی اجر و ثواب ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ بندہ ایک رات کو نیت کرتا ہے کہ صبح انشاءاللہ میں نے تہجد پڑھنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر نیند کا اتنا غلبہ ہوا کہ وہ سویا رہ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ کتب لہ، اللہ اس کے لیے ایسے لکھ دیں گے گویا کہ اس نے تہجد پڑھی ہے۔ وَكَانَ نَوْمُهُ عَلَيْهِ صَدَقَةً مِّن رَبِّي، اور اس کی نیند اللہ فرماتے ہیں یہ میری طرف سے تحفہ ہے تمہارے لیے، تم نے نیند بھی پوری کر لی اور اپنی نیت کی بنا پر رات قیام اللیل کے تمہیں اللہ نے اجر و ثواب عطا فرما دی۔ تو اس لیے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر انسان کے لیے وہی چیز ہے جس کی اس نے نیت کی۔ اگر ہم خیر کی نیت کر لیں گے، اگر وہ عمل نہ بھی کر سکے تو ہم اس خیر کو کرنے والے کے برابر اجر و ثواب پا لیں گے۔ آپ نے ایک بندہ، اسے اللہ علم دیتا ہے، دنیا دیتا ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، 4 بندوں کی نشانیاں، علامتیں آپ نے بیان فرمائی۔ ہمیں سب سے
اچھا آدمی کہ جس کو اللہ دنیا بھی دے اور علم بھی دے، وہ دنیا مال کے ذریعے بھی اللہ کی مخلوق دین کی خدمت کرتا ہے اور اپنے علم کے ذریعے بھی۔ فرمایا یہ سب سے پسندیدہ اللہ کے ہاں ہے۔ اور ہمیں اس کے متبادل ایک بندہ ہے، اس کے پاس علم نہیں، مال نہیں، لیکن اس کے دل میں تمنا ہے کہ کاش اللہ مجھے بھی علم دے اور مجھے بھی مال دے، میں بھی اس فلاں آدمی کی طرح اپنے علم کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے اللہ کی مخلوق کی خدمت کروں۔ فرمایا اللہ دونوں کو اجر میں برابر فرما دے گا۔ ایک بندے کو کر کے نیکی مل رہی ہے اور ایک کو نیت کی بنا پر اس کے برابر اجر و ثواب۔ یہ دین اسلام کی خوبی اور خیر کی علامت ہے۔ اور اگر ان سب خیر و برکت کے باوجود اگر انسان جنت نہ پا سکا، جہنم میں چلا گیا، تو یہ انسان کی سب سے بڑی بدبختی ہے کہ وہ خیر سے محروم کر دیا گیا، وہ نیکی کی توفیق سے محروم کر دیا گیا۔ تو مجاہدہ، محنت، کوشش ہمارے ذمے ہے کہ ہم کوشش کریں، قدم اٹھائیں، اللہ کی بندگی کی طرف بڑھیں۔ جب ہم اللہ کی طرف بڑھیں گے تو اللہ پھر ہمیں خود نیکیوں کے لیے استعمال فرمائے گا۔ ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچے گی، ایک نیکی سے سینکڑوں نیکیوں کی توفیق ملے گی۔ اور اگر ہم قدم ہی نہ اٹھائیں، اٹھے ہی نہ، صحیح بخاری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمایا کہ جب انسان سوتا ہے تو شیطان اس کے سر پر 3 گرہ لگاتا ہے، اور ہر گرہ لگاتے ہوئے کہتا ہے علیک لیل طویل فرقد، رات بڑی لمبی ہے، سوئے رہو۔ ہر گرہ پر یہ الفاظ بولتا ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ صبح اٹھے، بیدار ہو جائے اور اٹھتے وقت ہی اللہ کا نام لے تو فرمایا اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ دوسرا اٹھ کے جب وضو کرتا ہے دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، پھر نماز پڑھتا ہے تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ فرمایا فاصبح نشیط النفس، حالانکہ وہ صبح کرتا ہے بڑا چست ہوتا ہے، طیب النفس، اس کی طبیعت بڑی بھلی بھلی اور پرسکون ہوتی ہے، اور اس نیکی کا اثر سارا دن خیر کا اس کا خیر میں گزرتا ہے۔ صبح کوشش کی، اس نیکی کو اپنایا، سارا دن خیر میں، اور طیب النفس، بڑی طبیعت اچھی اور بھری محسوس ہوگی۔ اور میں کہ اگر اٹھا نہ تو میں اصبح خبیث النفس، جب اٹھے گا تو اس خبیث النفس ہو کر اٹھے گا، کسلان، اور سارا دن سستی اور کاہلی اس پر سوار رہے گی۔ تو ہمارے ذمہ ہم کوشش کریں، قدم اٹھائیں، اللہ کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ جب ہم آگے بڑھیں گے تو اللہ کی توفیق شامل حال ہو جائے گی، اور اللہ کی توفیق تبھی ہوگی جب ہم کوشش کریں گے۔ تو اس لیے اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں نیکی کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ ثابت قدم فرمائے، جب اس دنیا سے جائے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔